رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہی فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ لیکن اس کا جو حقیقی فیصلہ ہے سب لوگوں کے اعتبار سے وہ آخرت میں ہوگا، اور مال و دولت اگر اس کا کسی نے حق نہیں ادا کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ناکامی کو واضح کرتے ہوئے اور اس پر خدا کا غضب کتنا ہوگا، دنیا اس کو سمجھ رہی ہے کہ اس پر خدا راضی ہے، اس کو خدا نے مال دیا ہے، لیکن وہ مال کا اگر حق نہیں ادا کرتا تو پھر اللہ اس پہ کتنا ناراض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ قرآن مجید میں بھی اس کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں، سونا چاندی سے مراد مال و دولت ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اس مال کو ایک مخصوص شکل دے کر قیامت کے دن اسے آگ میں گرم کیا جائے گا، گرم کرنے کے بعد فتکوی بہا جباہہم، ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، وجنوبہم، اس کے ان لوگوں کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، وظہورہم، اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، انہیں کہا جائے گا کہ یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، آج اس خزانے کا نتیجہ نکل رہا ہے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو جمع کرتے تھے اس کا آج ذائقہ دیکھ لو کیسا ہے۔ اور یہ کوئی ایک دو دفعہ ایسا نہیں کیا جائے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے، قیامت کا جب آغاز ہوگا اس وقت سے لے کر حساب کتاب شروع ہونے تک، اور یہ ہزاروں سال کا دورانیہ ہے، قیامت کا جو دن ہے مقدارہ 50,000 سنہ، اس کی جو مقدار ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو حساب کتاب شروع ہونے تک جو زکوٰۃ ادا نہیں کرنے والا مالدار وہ مسلسل اس عمل سے گزرتا رہے گا، یہ ایک دو دفعہ نہیں، وہ مسلسل اس عمل سے گزرتا رہے گا۔ اب وہ شخص جس کے متعلق لوگ سمجھتے تھے کہ خدا اس پر راضی ہے، خدا کتنا ناراض ہے اس پر، اگر اس نے مال کا حق نہیں ادا کیا، اس آزمائش کے اندر وہ ناکامی کا شکار ہوا، اس کا آخرت کے اندر انجام کیا ہوگا؟ حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے وہ مسلسل اس عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اگر اس کے مال مویشی زیادہ تھے، اس میں زکوٰۃ نہیں ادا کی، اس کو لٹا دیا جائے گا، اور وہ مال مویشی اس پر دوڑتے رہیں گے، اس کو مسلسل اپنے قدموں کے تلے رونتے رہیں گے، اور کسی بندے کے مال کو سانپ کی شکل دے دی جائے گی جو اس کو ڈستا رہے گا، کسی کو تختیوں کی شکل دے دی جائے گی جو جہنم میں گرم کر کے اس کی پیشانی، اس کے پہلو، اس کی پیٹھ کو اس سے داغا جاتا رہے گا، اور یہ مسلسل یہ عمل ہوتا رہے گا جب تک حساب شروع نہیں ہوتا۔ حساب شروع ہوگا تو اس کے بعد اس کی نیکیوں کا حساب، بدیوں کا حساب کر کے پھر وہ جنت میں جاتا ہے یا دوزخ میں، وہ بات کا معاملہ ہے۔ شفاعت بھی بات کا معاملہ ہے۔ بعض لوگ شفاعت پر آسرا کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ شفاعت ہو جائے گی، ہم بخشے جائیں گے۔ شفاعت تو ہوگی حساب کتاب شروع ہونے کے بعد، تو کیا اس سے پہلے ہم خدا کے عذاب کا سامنا کر لیں گے؟ کیا ہمارے اندر اتنی جرأت ہے؟ کیا اپنے آپ کو اس قابل ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے عذاب کا ہم سامنا کر لیں گے؟ ایک لمحے کے لیے بھی سوئی اگر کوئی چبھو دے، یا ایک انگار یا ایک چنگاری اگر جسم پر لگ جائے تو بندہ چیخ اٹھتا ہے۔ کیا بندہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہے کہ وہ ہزاروں سال کا کیا عذاب کا سامنا کر لے گا اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس چیز کی؟ اب یہ ناکامی ہے مالدار بندے کی، اگر وہ خدا کے دیے ہوئے مال میں سے خدا کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تو اس کے ساتھ اس قدر سخت سلوک ہوگا۔ یہاں سے ایک اور بات بھی معلوم ہوئی کہ جو مالدار بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، اس نے کسی کی جیب سے پیسے تو نہیں کھینچے، ڈاکہ تو نہیں مارا، چوری تو نہیں کی اس نے نا، اس نے اپنی حلال کی کمائی، حلال روزی اس نے کمائی ہے، محنت کی ہے اس نے، لیکن اس کے اندر مال کے اندر خدا نے غریب کا حق مقرر کر دیا ہے، اس نے حق نہیں ادا کیا، اپنی کمائی پر سانپ بن کے بیٹھ گیا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں مناسب طریقے سے خرچ نہیں کیا تو اس پر اتنا سخت عذاب ہے۔ جو کسی کا حق کھا لے، جو چوری کر لے، جو ڈاکہ مار لے اور ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال ہتھیا لے، تجارت کے اندر جھوٹ بول کر وہ نفع زیادہ حاصل کر لے، تو یہ تو اس سے بڑا مجرم ہے۔ اور کرے نا، دو جرم ہے، ایک ہے کہ مال بندہ خود کماتا ہے
اس کو صحیح طریقے سے خرچ نہیں کرتا، ایک جرم وہ ہے غریب کا حق ادا نہیں کرتا، ایک وہ جو غریبوں کی جیب سے نکال لیتا ہے، ناجائز طریقے سے ان دھوکہ دے کر لوگوں سے جو ہے نا مال ہتھیار لیتا ہے، تو یہ بڑا مجرم ہے۔ اگر اس مجرم کے ساتھ اتنا سخت سلوک کیا جا رہا ہے تو خدا جانے اس بندے کے ساتھ کتنا سخت سلوک ہوگا۔ اس لیے مالی معاملات میں خصوصی طور پر احتیاط برتیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو غریب کون ہے؟ دنیا میں ہم لوگ تو غریب اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ صحابہ کرام سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے یہ جواب دیا کہ جس کے پاس درہم دینار نہ ہو، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ فرمایا نہیں، حقیقی مفلس وہ ہے کہ جس نے نمازیں بھی پڑھی، نیکیاں بھی کی ہیں، روزے بھی رکھے، صدقہ خیرات بھی کیے، لیکن قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور آئے گا، مگر اس حال میں آئے گا کہ دنیا میں کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی پر اس نے تہمت لگائی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا۔ اب قیامت کے دن وہ جتنے بھی حقدار ہیں وہ آ جائیں گے۔ اب اللہ کے نظام عدل میں جو مقرر ہوگا کہ گالی دی ہے تو اس کے بدلے اتنی نیکیاں دی جائیں گی، تہمت لگائی ہے تو اس کے بدلے اتنی نیکیاں ہوں گی، جو بھی اللہ رب العالمین نے اپنے نظام عدل میں جو مقرر کرے گا اس کے حساب سے اس بندی کی نیکیاں جو ہیں وہ لوگوں میں بانٹنا شروع ہو جائے گی۔ اگر تو اس نے جتنا حق لوگوں کا دینا تھا اگر اس کی نیکیاں پوری ہو گئی تو ٹھیک، اگر نہ ہوئی تو ان لوگوں کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے، اور یہ شخص جتنا بھی نیکیوں کا انبار لے کر گیا تھا وہ سارا ضائع، الٹا گناہوں کا بوجھ اس کے سر پر پڑ جائے گا۔ اس لیے مالی معاملات ہیں، حقوق العباد ہیں، حقوق اللہ ہیں، ہمیں سب میں احتیاط برتنی چاہیے۔ کسی کا حق مارنا، کسی پر ظلم کرنا، تہمت باندھنا، گالی دینا، یہ سب ناکامی کی وجوہات ہیں، اللہ رب العالمین کے غضب کو، اس کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہیں۔ تو کامیابی اور ناکامی اس کا معیار نہ مال و دولت ہوئی، اس کا معیار کیا ہوا کہ جو اللہ رب العالمین اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا، ان کی اطاعت کی، ان کی فرما برداری کی، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ انشاءاللہ کامیاب ہو گیا، اور خواہ وہ غربت میں ہے، خواہ وہ امیری میں ہے، کسی بھی حال میں ہے وہ انشاءاللہ کامیاب ہے۔ اور جس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، شریعت سے بغاوت کی، شریعت سے منہ موڑا، اب یہ مالدار ہے تو بھی ناکام ہے، اگر یہ غریب ہے، مفلس ہے تو بھی ناکام ہے۔ یہ ناکامی ہے، اور کامیابی اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے۔ اب مال و دولت ہر بندہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، اپنی معیشت کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ضمناً یہ بات مال و دولت کے لحاظ سے مجھے ذہن میں آ گئی۔ اپنی مالی پوزیشن کو بندہ کمائی کے ساتھ بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اور بات بھی خاص بتائی ہے، اگر تم اپنی مالی پوزیشن بہتر کرنا چاہتے ہو تو فرمایا الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، خرچ کرنے کے اندر میانہ روی اختیار کرنا، درمیانی چال چلنا، اس سے بندے کی آدھی معیشت درست ہو